بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے معاشرے کی ایک بہت ہی اہم رجحان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ ہے بدعت۔ بدعت بد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کا اختراع و ایجاد کرنا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بدیع السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 117 آیت ہے۔ یعنی بغیر سابقہ مثال و نمونہ کے آسمان و زمین کو وجود بخشنے والا ہے۔ یعنی دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ہمارے اس عمل میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دین میں ہر بدعت حرام اور گمراہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دین کے اندر نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض بدعتیں صریح کفر ہیں، مطلب کہ وہ بالکل کفر ہے ہمارے لیے، جیسے قبر والوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا، ان کے لیے قربانیاں اور نذر و نیاز پیش کرنا، ان سے مرادیں مانگنا اور ان سے فریادیں کرنا۔ اور بعض بدعتیں شرک کے وسائل ہیں، جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا، وہاں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ یہ سب بدعتوں میں شامل ہے۔ بعض بدعتیں ہمیں بالکل ہی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جیسے ترک دنیا، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنا کہ چیز کا بہت ثواب ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک بدعت ہے۔ اور جس نے بدعت کی تقسیم کی، یعنی کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ بدعت کی اقسام ہے، اچھی بدعت، بری بدعت یعنی بدعت حسنہ اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ یعنی کہ بری بدعت۔ تو یہ سب غلط ہے۔ بدعت بدعت ہی ہے اور یہ صریح گمراہی ہے۔ بدعت کی کوئی اقسام نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کا وجود کیسے آیا؟ جو زمانہ گزرتا گیا اور لوگ رسالت کے آثار سے دور ہوتے گئے، علم میں کمی آتی گئی اور جہالت عام ہوتی گئی، دین کے حکام کا علم نہ ہونا، خواہشات کے پیچھے ہی چلتے رہنا، کافروں کی مشابہت اختیار کر لینا، ان کی تقلید کرنا، یہ سب ہمارے لیے بدعت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے ایک ہی دفعہ چھین کر ختم کر دے گا، نہیں، بلکہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، پھر لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، سو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعتوں کا مقابلہ صرف علم اور علماء ہی کے ذریعے ممکن ہے، لہٰذا جب علم اور علماء کا وجود ختم ہو جائے گا تو بدعتوں کو پھلنے پھولنے کا اچھا موقع فراہم ہوگا۔ جو شخص کتاب و سنت سے منہ موڑے گا وہ لازمی طور پر اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ القصص میں ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ تو بدعتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے میں ہی بدعتوں اور گمراہیوں میں پڑنے سے نجات کا راستہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت 153 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ سچ تو یہ کہ بدعتیں اللہ سے بھی دور کر دیتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ تو گفتگو کا خاتمہ اس بات پر کرتے ہیں کہ بدعتیں بلا شبہ کفر کی ڈاک ہیں، یہ دین میں اضافہ اور زیادتی ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ بدعت گناہ کبیرہ سے بھی بدترین چیز ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے، تو بدعتوں سے بچیں اور بلا وجہ دین میں اضافہ یا کمی مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلائے اور اپنی جناب سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔